نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الحمدللہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہی دین کی اساس ہے، وہی دین کی بنیاد ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل ہے وہ دین کے اوپر آسانی سے عمل کرتا جاتا ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل نہیں ہے وہ دین پر قائم ہی نہیں رہ پاتا۔ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، یعنی شریعت پر عمل تو الگ بات ہے، وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کے اندر مسائل شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا لازمی جزو ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہے ان سے ہمیں بھی محبت ہو۔ تو میں سب سے پہلے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تھے، جن کے اندر کے سارے صحابہ کرام شامل ہیں، اور ہم نے اس میں خلفۂ راشدین کا الگ سے دیکھا، پھر اہل بیت کا دیکھا، اور اب اہل بیت کے اندر ہم امہات المومنین کی آج انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہم پہلے بھی سناتے رہے ہیں، لیکن اس کو یاد رکھنے کے لیے، یاد دہانے کے لیے کہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی آپ کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ ٹھیک ہے جی، تو اہل بیت سے محبت جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حصہ ہے۔ امہات المومنین یعنی کہ مومنین کی مائیں، یعنی کہ ازواج مطہرہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تھیں، بیویاں تھیں، وہ تمام مومنین کی مائیں بھی ہیں۔ اس کی سند جو ہے سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آیت نمبر 6 ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ پیغمبر جو ہیں وہ مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، یعنی مومنوں کا جو اپنے ساتھ تعلق ہے، جو اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہے، جو اپنے نفس کے ساتھ تعلق ہے، اس سے زیادہ حق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنوں کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے زیادہ حق ہو گیا نا کہ اپنے جسم، اپنی ذات، اپنے ساری چیزیں جو قریب ہے ذات کے، ان سب سے زیادہ حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ازواجہ امہاتہم، کہ اور پیغمبر کی بیویاں جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو ازواج مطہرات جو ہیں یعنی پاک بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی ماں قرار دیا۔ اب دیکھیں، جو ہماری ماں ہے، جو ہماری اپنی ماں ہے، جو جنہوں نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو ان کو کس نے ہماری ماں بنایا؟ ٹھیک ہے، ہم کو بتایا گیا کہ جی یہ ہماری ماں ہے، اور ہم کیونکہ پیدا ہوئے ہیں ان کے یہاں تو اس لیے یہ ہماری امی ہے، اور ان کا کتنا ادب کہا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ کہا گیا کہ وہ اپنے والدین کے سامنے اپنے اپنے آپ کو بالکل بچھا لو، جیسے پرندے کے پر پھیلا کے بچ جاتے ہیں نا، اس طرح بچھا لو، کہ یہ زیادتی بھی کرے تو ان کے سامنے اف تک مت کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ان ماؤں کا ہے، اور جن کو قرآن شریف میں ہماری مائیں کہا گیا، اور سب سے پہلے بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہم پر ہماری ذات سے بھی زیادہ ہے، اور ان کی ازواج ہماری مائیں ہیں۔ جن کو قرآن شریف میں مائیں ہماری کہا گیا، ان کا ادب و احترام کتنا زیادہ ہوگا، کیونکہ اب تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا۔ ٹھیک ہے، ان کے ماں ہونے کے بارے میں ہمیں کس نے بتایا؟ ہمارے رشتے داروں نے بتایا، ہمارے دوستوں نے بتایا کہ بھی تم کو انہوں نے پیدا کیا، یہ تمہاری ماں ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیوں ماں ہے؟ کیونکہ پیدا کیا۔ لیکن ازواج مطہرات کے ماں ہونے کے بارے میں کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ وہ کیوں ہماری مائیں ہیں؟ وہ ہماری مائیں اس لیے ہیں کہ ہم مومنین ہیں، ہمارا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے اوپر ہے۔ تو یہ بہت بڑا رشتہ ہے، بہت بڑا رشتہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، اس لحاظ سے ہماری مائیں ہیں، تو ہر لحاظ سے امہات المومنین کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ اب جو ان کی شان میں گستاخی کرے گا وہ مومنوں کی ماں کو طعن و تشنیع کرے گا، ان کو برا بھلا کہے گا کہ جی دیکھیں، خدا نخواستہ ایک ایسا طبقہ ہے نا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے، اللہ معاف فرمائے، بہت ہی شدید گستاخی کرتا ہے۔
تو ایسے لوگ حقیقتاً اللہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے امہات المومنین یعنی ازواج مطہرات کو مومنوں کی ماں کہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو نعوذ باللہ یہ الزام ہو گیا کہ وہ خدا نہ خواستہ اللہ معاف فرمائے نا اہل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا کہ تمہاری ماں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہو گیا نا، تو پھر ایمان کہاں گیا؟ ٹھیک ہے، پھر تو نفس ہی نفس رہ گیا. تو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. جو لوگ ہماری ماؤں کے اوپر ذرا سی بھی گستاخی کرتے ہیں وہ ایمان سے بہت دور جا پڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے، ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے، ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہم آمین. آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے بارے میں مختصر دیکھتے ہیں کہ وہ کون تھیں نا. تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ تھی. ان کی شادی جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہوئی تو ان کی اپنی عمر 40 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل جوان تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 50 سال ہوئی تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. تو یعنی 25 سال یہ شادی رہی. اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہیں کی. یعنی جب تک کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ زندہ تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہیں کی. پھر اس کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ پہلی شادی ہے. اور پھر ان کے بعد بھی 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی. یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ پہلی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. پھر حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں. یہ واحد کنواری خاتون ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی. اس کے علاوہ باقی جو 11 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 10 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں وہ سب ایسی تھیں کہ پہلے سے شادی شدہ تھیں، پھر طلاق ہوئی تھی یا شوہر انتقال کر گئے تھے، تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی فرمائی. صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تھیں جو کنواری تھیں. اس کے بعد حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 ہجری میں عقد فرمایا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہمیں معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. پھر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ ہیں. ان سے جب عقد ہوا 4 ہجری میں تو صرف 2 یا 3 ماہ اس کے بعد زندہ رہیں، اور پھر یہ اللہ کو پیاری ہو گئی. تو اس طرح یہ دوسری زوجہ مبارک ہیں جنہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انتقال ہوا ان کا، اور ان کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفن فرمایا. حضرت ام سلمہ ہند بنت ابو امیہ رضی اللہ عنہا یہ ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں وفات پانے والی تھیں. یعنی سب سے زیادہ دیر تک یہ زندہ رہیں، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی وفات سن 61 ہجری میں ہوئی، یعنی ہجرت کے 61 سال بعد. پھر حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیزاد تھیں. 3 یا 5 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اور اس کا قرآن شریف میں تذکرہ فرما دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک مسئلے کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے. تو اس رسم کو ختم کرتے ہوئے، کیونکہ حضرت زید کے عقد میں یہ سے پہلے تھیں، اور حضرت زید جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. پھر جب انہوں نے طلاق چاہی تو طلاق دے دی گئی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح فرما دیا، تاکہ یہ رسم بھی ختم ہو جائے جاہلانہ کہ منہ بولے بیٹے سے کی بیوی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. منہ بولا بیٹا منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، حقیقی بیٹا حقیقی بیٹا ہوتا ہے. پھر جب جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقد میں آئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھا. پہلے ان کا نام برہ تھا. پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تعلق مدینہ کے یہودی قبیلے بنو نذیر سے ہے، اور آپ حضرت ہارون بن عمران کی نسل سے ہیں. پھر ان کے بعد حضرت ریحانہ بنت شامون رضی اللہ عنہ، آپ کا تعلق مدینہ کے یہودی قبیلے بنو نذیر سے ہے. آپ کا بھی اسی سے تعلق ہوا، اور آپ تیسری زوجہ ہیں جن کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا. تو اس طرح کل 3 ازواج مطہرات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ہم نے اوپر دیکھا تھا حضرت یہ ہم دیکھتے ہیں ایک سیکنڈ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا، اور پھر حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوا تھا.
پھر حضرت میمونہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے 7 ہجری میں عقد فرمایا. یہ امہات المومنین کی کل تعداد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، 11 ہیں تعداد میں، اور اس کے علاوہ 4 باندیاں تھیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں تفصیل بھی دیکھیں گے تھوڑی سی. اور یہاں پر ہم اسی حدیث کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو تم کو عطا فرمائی ہیں. اب دیکھیں، ایک چیز ہے اطاعت اور ایک چیز ہے محبت. اطاعت دو وجوہات سے ہوتی ہے، ایک خوف کی وجہ سے اطاعت ہوتی ہے، ایک محبت کی وجہ سے اطاعت ہوتی ہے. یعنی کسی سے ہم ڈرتے ہیں تو اس کی بات مانتے ہیں کہ وہ نقصان نہ پہنچا دے، اور ہم کسی کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، یہ محبت والی بات ہے. ہم کسی کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں تو ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ محبت والی بات ہے. تو یہاں پہ محبت والی بات فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو. تو محبت کے ساتھ تو اطاعت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت سی نعمتیں دی ہوئی ہیں. اور پھر مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے. اور پھر میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. یہ ایک سائیکل ہے. اہل بیت کی محبت کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے بن جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مضبوط تعلق نصیب فرمائے، جو ہماری دونوں دنیاؤں میں، یعنی اس دنیا میں اور آخرت میں، ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے عافیت کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے بڑے انعامات اور اعلیٰ مقامات کا ذریعہ بن جائے. اللہم آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے یہ سب باتیں، ان پہ عمل کرنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك. یا اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا غلاف ڈال دیجئے، ڈھک دیجئے ہمیں اپنی رحمتوں سے، اور اپنے عذاب سے اپنی پناہ نصیب فرما دیجئے. اللہم آمین بحرمت نبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.